اچھا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ ایک بہت ہی طویل اور تھکا دینے والی بحث میں الجھ جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، ایسا تو ہماری روزمرہ زندگی میں اکثر ہی ہوتا رہتا ہے۔ یعنی ہم دلائل دے رہے ہوتے ہیں اور حقائق اعداد و شمار بالکل سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، پوری منطق کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ دوسرا شخص حقائق کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتا ہے۔ بالکل، وہ سیدھا ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے، اور پھر وہ جھنجھلا کر ایک عجیب سی بے بسی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہتا ہے کہ خیر ٹھیک ہے، اگر اس کام کا انجام اتنا ہی برا ہے نا تو لاؤ وہ عذاب۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ میرا کیا بگڑتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہاں، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سچ میں سمجھ نہیں آتا کہ اس غیر منطقی رویے کا کیا جواب دیا جائے۔ بندہ بالکل لاجواب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ رد عمل بظاہر تو بہت حیران کن لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے موجود جو دماغی میکینزم ہے نا، اس کو سمجھیں تو یہ انسانی نفسیات کی ایک بہت گہری اور پیچیدہ وائرنگ کا نتیجہ ہے۔ یعنی یہ کوئی عام غصہ نہیں ہوتا؟ جی نہیں، یہ عام غصہ نہیں ہے۔ جب انسان کی کسی بہت قریبی اور دیرینہ سوچ پر حملہ ہوتا ہے نا، تو دماغ اسے صرف ایک نظریاتی اختلاف کے طور پر نہیں لیتا۔ اچھا، تو پھر دماغ اسے کیا سمجھتا ہے؟ دماغ اسے باقاعدہ ایک جسمانی اور بقا کے خطرے کے طور پر پروسیس کرتا ہے۔ مطلب دماغ کا وہ حصہ جو خطرات کو بھانپتا ہے، جسے ہم ایمگڈالا کہتے ہیں، وہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ انسان کو وہ جو لڑنے یا بھاگنے والی کیفیت ہوتی ہے، فائٹ اور فلائٹ، اس میں دھکیل دیتا ہے۔ 100% وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ آن ہو جاتا ہے، اور پھر انسان منطق سے نہیں بلکہ بقا کی جبلت سے جواب دیتا ہے۔ کیا بات ہے! اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد بھی اسی کیفیت کو سمجھنا ہے، تنازعات کو سلجھانے اور انا کے انتظام کا، یعنی کانفلکٹ ریزولوشن اور ایگو مینجمنٹ کا ایک ماسٹر کلاس پیش کرنا ہے۔ بالکل، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہم کسی جدید نفسیاتی کتاب کا سہارا نہیں لے رہے۔ ہاں بالکل نہیں، آج ہمارے سامنے ایک صدیوں پرانا 7ویں صدی کا تاریخی اور الہامی ماخذ ہے، جو آج کے جدید انسانی رویوں اور یہ جو بحث و مباحثے کی زہریلی حرکیات ہیں ان کو بے نقاب کرتا ہے۔ اور صرف بے نقاب ہی نہیں کرتا، بلکہ اس سے باہر نکلنے کا ایک انتہائی شاندار طریقہ بھی بتاتا ہے۔ جی، ہم سورہ ہود کی آیات 32 سے 35 تک کا جائزہ لے رہے ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ایک انتہائی گہرا، طویل اور نفسیاتی سطح پر پیچیدہ مکالمہ بیان ہوا ہے۔ یہ واقعی محض ایک قصہ نہیں ہے۔ اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو یہ ماڈرن سائیکالوجی کا ایک مکمل خاکہ ہے۔ بالکل، اور اس مکالمے کی سب سے خاص بات، میرا یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب دلائل بہت طویل ہو جائیں اور انسان کو تھکا دیں تو اس کی انا کس طرح حقائق پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم نکتہ یہ ہے کہ ایک حقیقی رہبر یا ایک پیغمبر کس طرح اپنی ذاتی انا کو، اپنے غصے کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ وہ سامنے والے کے بچھائے ہوئے اس نفسیاتی جال کو کاٹتا ہے اور بات کو خالصتاً انفرادی ذمہ داری کے اصول پر لے آتا ہے۔ تو چلیے اس نفسیاتی گرہ کو کھولتے ہیں۔ جی ضرور۔ ابتدا ہوتی ہے سورہ ہود کی آیت 32 سے۔ یہاں ایک عجیب سی تھکاوٹ اور ایک شدید قسم کی ضد کا منظر ہے۔ قوم نوح کہتی ہے، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی اور بہت طویل بحث کی۔ اور پھر وہ چیلنج کرتے ہیں کہ بس اب وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ بالکل، اسے اگر ہم آج کی زندگی سے جوڑیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی انتہائی خطرناک لت کا شکار ہو، جیسے چین سموکنگ کی مثال لے لیں۔ ہاں، بہت مناسب مثال ہے۔ ہاں، وہ اپنے کسی خیرخواہ سے بحث کر رہا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ساری طبی رپورٹس اور حادثات کے اعداد و شمار تو اس کے خلاف ہیں، اس کے پاس اپنی عادت کے دفاع میں کوئی دلیل بچی ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے جھنجھلا جاتا ہے۔ ہاں، وہ اچانک کہتا ہے کہ بھائی اگر اس سے جان جاتی ہے تو جانے دو، تو مجھے مت سکھاؤ، میں دیکھ لوں گا موت کو۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ انسان اپنی غلطی ماننے کے بجائے خود کو تباہی کے دہانے پر کیوں کھڑا کر دیتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، اس رویے کی جڑ دراصل کوگنیٹو ڈسوننس یعنی ایک طرح کے ذہنی تصادم میں چھپی ہے۔ اچھا، یہ کوگنیٹو ڈسوننس کیا ہوتا ہے؟
دیکھیں، جب ایک انسان ساری زندگی ایک خاص عقیدے، ایک طرز زندگی یا کسی سماجی ڈھانچے کے ساتھ گزار دیتا ہے نا، تو وہ سوچ اس کی شناخت کا، اس کی آئیڈینٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ مطلب وہ اسی سے خود کو پہچانتا ہے۔ بالکل۔ اب اگر کوئی آ کے مسلسل دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ وہ طرز زندگی، وہ سوچ تو بالکل غلط اور تباہ کن تھی، تو اس شخص کو ایک اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اوہ، اسے یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اندھیرے یا بے وقوفی میں گزارا۔ 100%۔ اور یہ احساس، یہ خیال انسان کی انا کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ وہ سچائی کا سامنا کرنے کے بجائے اپنا ایک نفسیاتی دفاعی نظام ایکٹیو کر لیتا ہے، جسے ہم ڈیفنس میکانزم کہتے ہیں۔ یعنی مسئلہ اب حقائق کے سچے یا جھوٹے ہونے کا رہا ہی نہیں، مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اگر حقائق مان لیے گئے تو اس شخص کی اپنی نظر میں کیا حیثیت رہ جائے گی؟ جی، اور معاشرے کی نظر میں بھی وہ اپنی شدید ہتک محسوس کرتا ہے۔ اصل مدعا یہی ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس خوف اور شرمندگی سے بچنے کے لیے پوری گفتگو کا فریم ورک ہی بدل دیتا ہے۔ وہ بحث کو سچ و جھوٹ کے دائرے سے نکال کر سیدھا بہادری اور چیلنج کے دائرے میں لے آتا ہے۔ واہ! مطلب قوم نوح کا یہ کہنا کہ پس اب وہ عذاب لے آؤ، یہ دراصل لاجواب ہو جانے کے بعد کا رویہ ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسا رویہ ہے جہاں انسان سوچتا ہے کہ دلیل میں تو میں ہار گیا ہوں، اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن اگر میں نے خطرے کو للکار دیا تو کم از کم میں ڈرپوک یا کمزور تو نہیں کہلاؤں گا نا۔ یہ دلیل کی آواز نہیں ہے، یہ شدید نفسیاتی تھکاوٹ اور ایک ڈری ہوئی انا کی آواز ہے جو خود کو طاقتور دکھانے کی ایک جھوٹی کوشش کر رہی ہے۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ لیکن ایک منٹ، اس موڑ پر آ کر تو معاملہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آج کی دنیا میں دیکھیں، ایک عام بحث میں جب کوئی شخص آپ کو اس طرح چیلنج کرتا ہے، ہاں، جب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتا ہے، جی، وہ کہتا ہے لے آؤ اپنا عذاب، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو، تو ظاہر ہے جواب دینے والے انسان کا خون بھی کھول اٹھتا ہے۔ یہ تو ایک قدرتی سی بات ہے کہ انسان طیش میں آ جاتا ہے اور جوابی دھمکی دیتا ہے۔ بالکل، عام انسان تو یہی کرے گا۔ لیکن یہاں سے اس مکالمے کا رخ ایک بالکل ہی غیر متوقع اور حیران کن سمت میں مڑتا ہے۔ آیت 33 میں حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سنیے۔ جی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کوئی غصہ نہیں کرتے، کوئی جوابی دھمکی نہیں دیتے، ان کا لہجہ ذرا بھی تلخ نہیں ہوتا۔ وہ انتہائی پرسکون انداز میں فرماتے ہیں کہ وہ عذاب تو اللہ ہی تمہارے پاس لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اسے ہرا نہیں سکتے۔ اب دیکھیں، مجھے اس حکمت عملی پر ایک بہت بڑا اعتراض ہے۔ ایک عام نظر سے دیکھا جائے تو کیا بحث جیتنے کے لیے یا کم از کم مجمع کے سامنے اپنا رعب برقرار رکھنے کے لیے یہ ایک انتہائی کمزور پوزیشن نہیں لگتی؟ کمزور پوزیشن؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ مطلب مخالف آپ کو للکار رہا ہے، ہجوم دیکھ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ دنیاوی لحاظ سے تو یہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والی بات لگتی ہے۔ دیکھیں، بظاہر اور سطحی طور پر دیکھنے میں یہ واقعی ایسا لگ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا دفاع نہیں کیا یا وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن اگر ہم نفسیاتی اور فکری زاویے سے اس کا تجزیہ کریں تو یہ کمزوری نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اس پوری بحث کا سب سے بڑا پاور موو ہے۔ یہ ایک پیغمبر کی اپنی اصل طاقت اور اپنے دائرہ اختیار کی انتہائی واضح پہچان ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسے اس طرح سمجھتے ہیں، مخالفین یہاں دراصل ایک جال بچھا رہے ہیں۔ وہ اس بحث کو، جو کہ اصولوں پر تھی، نظریات پر تھی، اسے ذاتی انا کی جنگ بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام غصے میں آ جائیں۔ بالکل، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا توازن کھو دیں اور کہیں کہ ہاں، میں تمہیں بھی مزہ چکھاتا ہوں، میں خود لاؤں گا عذاب۔ اگر نوح علیہ السلام ایسا کہہ دیتے تو بحث کا سارا بوجھ سیدھا ان کی ذات پر آ جاتا۔ ارے واہ! لیکن وہ ان کے بچھائے ہوئے ایگو ٹریپ یا انا کے جال میں بالکل نہیں پھنستے۔ وہ اپنی ذات کو، اپنی میں کو اس پوری مساوات سے ہی نکال لیتے ہیں۔ اوہ، تو وہ دراصل اس جھگڑے کو دو افراد یا دو گروہوں کے درمیان کی ذاتی جنگ بننے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ مطلب جب لڑنے کے لیے کوئی دوسرا فریق ہی سامنے کھڑا نہیں ہوگا تو چیلنج کیسا؟ 100%۔ یہ ایک انتہائی گہری حکمت ہے۔ وہ بڑی صراحت سے واضح کرتے ہیں کہ ان کا کام صرف اور صرف سچائی پر مبنی پیغام پہنچانا ہے۔ کائنات کا نظام چلانا، ہوائیں چلانا، طوفان لانا، یہ ان کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے اختیار میں ہے۔ بالکل۔
یہ رویہ طاقت کے حقیقی سرچشمے یعنی اللہ کی ذات کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے۔ جب آپ ایک بحث میں سے اپنی ذاتی انا کو منع کر دیتے ہیں نا، تو سامنے والے کا وار بالکل خالی چلا جاتا ہے۔ کیا کمال کا نکتہ ہے! نوح علیہ السلام کے اس جواب میں ایک انتہائی شائستہ لیکن مضبوط پیغام چھپا ہے کہ تم مجھ سے ایک عام انسان سے نہیں الجھ رہے، بلکہ تم اس کائنات کے رب کے اصولوں سے ٹکرا رہے ہو، اور تم اسے کبھی ہرا نہیں سکتے۔ یہ انا کی مکمل نفی اور سچائی کا خالص ترین اظہار ہے جو مخالف کے ہر دعوے کو وہیں بے اثر کر دیتا ہے۔ یعنی جب تک گفتگو میں میری بات اور تمہاری بات شامل رہیں گی، وہ انا کی ہی کشمکش رہے گی، لیکن جیسے ہی آپ اپنی ذات کو درمیان سے نکال کر صرف حقیقت کو رکھ دیتے ہیں تو مخالف کا چیلنج ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک اور بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی انا کو نکال کر یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمدردی بھی ختم کر دی جائے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب اگر وہ عذاب مانگ رہے ہیں تو کیا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ اس مقام پر آیت 34 میں حضرت نوح ایک بہت ہی جذباتی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ جی، وہ کیا فرماتے ہیں وہاں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اگرچہ میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، اگر اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ چھوڑنے کا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ بہت دردناک کیفیت ہے۔ ہاں، اور اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک تصویر ابھرتی ہے۔ فرض کریں ایک لائف گارڈ ہے اور وہ سمندر کی بکھری ہوئی لہروں میں چھلانگ لگا دیتا ہے تاکہ کسی ڈوبنے والے کو بچا سکے۔ صحیح، ایک بہترین اور بروقت مثال ہے۔ وہ لائف گارڈ اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، لیکن ڈوبنے والا شخص شدید خوف، الجھن یا محض ضد میں بچانے والے کے ہاتھ کو جھٹک رہا ہے۔ وہ اسے مکے مار رہا ہے اور خود ہی اس سے دور گہرے پانی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں لائف گارڈ کیا کرے؟ یہی تو بات ہے۔ لائف گارڈ کی سب سے بڑی آزمائش وہ لہریں نہیں ہے، بلکہ اس اذیت ناک لمحے کو قبول کرنا ہے جب اسے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر اس نے اب اسے نہ چھوڑا تو یہ ڈوبنے والا اسے بھی ساتھ لے ڈوبے گا۔ بالکل۔ لیکن یہ سوچ کر ایک شدید بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی کوشش، اس کی اتھک محنت اور ہمدردی کی کوئی اہمیت ہی نہیں بچتی؟ اگر سب کچھ مشیت الہیہ پر ہی منحصر ہے تو پھر اتنی طویل جدوجہد کا کیا فائدہ؟ میں سمجھتا ہوں یہ سوال انسانی فلسفے اور الہیات کے سب سے گہرے موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ آپ کی لائف گارڈ والی تمثیل یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اچھا؟ جی، دیکھیں، ایک سچے رہبر کے دل میں اپنی قوم کے لیے بے پناہ، بے غرض ہمدردی ہوتی ہے۔ وہ انہیں تباہی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر باقاعدہ جذباتی طور پر تڑپ اٹھا ہے۔ نوح علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں دل سے چاہتا ہوں کہ تمہیں بچا لوں، یہ ان کی خیر خواہی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد وہ جس اٹل حقیقت کا اعلان کرتے ہیں وہ دراصل انسانی کوشش کی بے بسی ہے اور الہی اختیار کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا مقام ہے۔ 100%۔ یہ تصور نفسیاتی طور پر انسان کو مسیح بننے کے خبت، جسے انگریزی میں مسیح کمپلیکس کہتے ہیں، اس سے آزاد کرتا ہے۔ مسیحا بننے کا خبت یعنی یہ سوچنا کہ میں ہر کسی کو ٹھیک کر سکتی ہوں، میں ہر کسی کی زندگی بدل سکتی ہوں۔ بالکل۔ ہم اکثر اپنی زندگیوں میں، اپنے رشتوں میں یا نظریاتی بحثوں میں دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے خود کو ہلکان کر دیتے ہیں، اور جب وہ نہیں مانتے تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت عام سی بات ہے، ہم سارا بوجھ اپنے سر لے لیتے ہیں۔ یہاں یہی عظیم اصول سکھایا جا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری صرف سچائی کو بہترین انداز میں پیش کرنا ہے۔ کسی انسان کا دل زبردستی بدلنا یا نتائج پیدا کرنا یہ نہ تمہارے اختیار میں ہے اور نہ ہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ دلوں کا بدلنا تو مشیت الہی کے تابع ہے۔ جی، اگر کوئی شخص حق کو جاننے کے بعد بھی مسلسل سرکشی کرے اور اپنے اندر کی کھڑکیاں مکمل طور پر بند کر لے تو پھر آپ دنیا کی بہترین دلیل بھی لے آئیں، وہ اسے فائدہ نہیں دے گی۔ اور اسی لائف گارڈ کی طرح ایک مقام پر آ کر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ واپسی بہرحال اسی رب کی طرف ہونی ہے جو کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ آپ نتائج کے مالک نہیں ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔
تو یہ تو ایک طرح سے شدید ذہنی دباؤ سے نکلنے اور سکون حاصل کرنے کا ایک مکمل فارمولہ بن گیا نا، کہ بھئی اپنی طرف سے پوری ایمانداری سے کوشش کرو، لیکن نتائج کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر مت لا دو۔ 100% یہی اصل نچوڑ ہے۔ اب ہم اس پورے واقعے کے آخری اور میرا خیال ہے شاید سب سے زیادہ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حصے کی طرف آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دلائل مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں، چیلنج بھی کام نہیں آتا، اور نصیحت بھی اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ جی، تو ایک وقت آتا ہے جب مخالفین کے پاس آخری ہتھیار کے طور پر صرف اور صرف کردار کشی رہ جاتی ہے، مطلب کیریکٹر اسیسینیشن۔ وہ انسان کی ذات پر سیدھا حملہ کرتے ہیں۔ بالکل، جب کچھ نہیں ملتا تو وہ ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ آیت 35 میں بیان ہوا ہے کہ جب کوئی راہ نہ بچی تو قوم نے ایک بہت سنگین الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے یہ سارا کلام، یہ سارا پیغام خود گھڑ لیا ہے، مطلب نعوذ باللہ یہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب کسی انسان پر جس نے اپنی پوری زندگی سچائی سے گزاری ہو اتنا بڑا اور جھوٹا الزام لگتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے انسان کی جبلت ہے کہ وہ چیختا ہے، قسمیں کھاتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے اور لمبی لمبی صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں حضرت نوح کا جواب ان تمام توقعات کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ انتہائی پرسکون انداز میں فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہے تو میرا جرم مجھ پر ہے اور میں تمہارے ان جرائم سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ میں پھر سے حیران ہوں کہ یہ رویہ کس قدر بے نیاز ہے۔ واقعی۔ فرض کریں دفتر میں یا کسی خاندانی محفل میں کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگا دے کہ جی یہ سارا فساد آپ نے مچایا ہے۔ عام طور پر انسان فوراً ایک لمبی چوڑی وضاحتی ای میل لکھتا ہے، بحث میں پڑ جاتا ہے۔ بالکل، ہم سب یہی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں نوح علیہ السلام یہ ثابت کرنے کے بجائے کہ وہ سچے ہیں، ایک فرضی صورتحال کو ہی تسلیم کر کے بات کر رہے ہیں کہ اچھا بھائی اگر فرض کر لو میں نے یہ جھوٹ گھڑا ہے تو اس کا گناہ مجھ پر۔ یہ اتنا پرسکون اور دفاعی پوزیشن سے ہٹا ہوا رویہ کیوں؟ میں بتاتا ہوں، یہ وہ رویہ ہے جسے آج کی لیڈرشپ اور سائیکالوجی کی زبان میں ریڈیکل اکاؤنٹیبلٹی یا انتہائی درجے کا انفرادی احتساب کہا جاتا ہے۔ اچھا، ریڈیکل اکاؤنٹیبلٹی۔ جی، یہ نفسیاتی اور فکری بلوغت کی آخری حد ہے۔ آپ اس کا تجزیہ کریں کہ جب مخالفین نے یہ الزام لگایا تو ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ سچ جاننا چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا تھا؟ ان کا واحد مقصد یہ تھا کہ کسی طرح بحث الجھن میں آ جائے۔ نوح علیہ السلام اشتعال میں آئیں، اپنی صفائیاں دینے لگیں اور جو اصل پیغام ہے وہ کہیں پس منظر میں گم ہو جائے۔ یہ کلاسک ڈسٹریکشن ٹیکٹک تھا۔ یعنی توجہ ہٹانے کا حربہ تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام میں ایک ہی جملے سے ان کے اس وار کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے صفائی دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، انہوں نے تو جیسے بحث کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی۔ ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی آپ کو بلا وجہ صفائیاں دینے پر مجبور کرے نا، اوور ایکسپلین کرنے پر، تو دراصل وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ سچ میں یہ تو بہت گہری بات ہے۔ نوح علیہ السلام نے بحث کو ذاتیات سے اور یہ جو تو میں کی سطح ہوتی ہے اس سے نکال کر خالصتاً اعمال اور ان کے نتائج کی بنیاد پر لا کھڑا کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا ایک غیر متزلزل قانون ہے، انفرادی ذمہ داری۔ اگر بالفرض یہ میرا جھوٹ ہے تو اس کا جرمانہ مجھے اکیلے کو بھگتنا پڑے گا، تم میرے اس مفروضہ جرم سے محفوظ ہو۔ بالکل، اور جو جرائم تم کر رہے ہو میں اس کا رتی برابر بھی ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرے گناہ میرے ساتھ اور تمہارے جرائم تمہارے ساتھ۔ یہ تو واقعی ایک زبردست اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دینے والا طریقہ ہے۔ اس ایک جملے سے انہوں نے نہ صرف اپنے دامن کو اس کیچڑ سے بچا لیا بلکہ مخالفین کو ایک شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بالکل، اور انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ تم مجھ پر انگلیاں اٹھا کر اپنے انجام سے نہیں بچ سکتے۔ یہ بحث کو ختم کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ جی، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب آپ کو دوسروں کی آراء کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ سچے ہیں اگر اگلا انسان ماننے کو تیار ہی نہیں۔ صحیح۔ اس لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ ایک واضح لکیر کھینچ دی جائے اور انفرادی احتساب کے اصول کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ رویہ انسان کو دوسروں کے رویوں کی فکر سے آزاد کر دیتا ہے۔
تو اگر ہم اس پوری گہری گفتگو کا ایک جامع نچوڑ نکالنا چاہیں تو ہم نے ایک بہت ہی طویل نفسیاتی سفر کا مشاہدہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے گروہ لاجواب ہو کر ذہنی تھکاوٹ، کوگنیٹو ڈسوننس اور انا کے خول میں قید ہو جاتا ہے۔ اور جان بوجھ کر تباہی کو دعوت دیتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ ایک لیڈر کیسے اس انا کی کشمکش کا حصہ بننے سے انکار کر دیتا ہے، کیسے وہ ایگو ٹریپ کو توڑتا ہے اور کمال تحمل سے اپنا دائرہ اختیار واضح کر لیتا ہے۔ اور اس سے آگے ہم نے یہ بھی سمجھا کہ انسان کی خیر خواہی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ انسان مسیحا بن کر سب کی زندگیاں نہیں بدل سکتا، اسے نتائج کے حوالے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ہدایت صرف مشیت الہی کے پاس ہے۔ جی، اور آخر میں ہم نے وہ شاندار اصول سیکھا کہ جب بات کردار کش تک پہنچ جائے تو صفائیاں دینے کے بجائے ریڈیکل اکاؤنٹیبلٹی ہی وہ بہترین راستہ ہے جو انسان کو ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ میرے اعمال میرے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ بالکل صحیح۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، اور یہ تفصیلی جائزہ ختم کرنے سے پہلے ایک بہت اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب انسان اپنے روزمرہ کے اختلافات پر غور کرے، خواہ وہ گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں یا دوستوں کے درمیان، تو کتنی بار ہم محض اپنی انا کی تسکین کے لیے دلیل کے بجائے چیلنجز کا سہارا لیتے ہیں؟ یہ تو بہت ہوتا ہے۔ اور ہم کتنی بار واضح حقائق کو جھٹلاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں ہارنا پسند نہیں؟ اور سب سے اہم بات، وہ کون سا مخصوص مقام ہے جہاں ہمیں دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ کر اپنا دفاع کرنا بند کر کے ایک گہرا سانس لے کر کہہ دینا چاہیے کہ میرے اعمال میرے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ؟ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔